بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتی لو سلکوا جحر ذب لسلکتموہ۔ قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن۔ یہ روایت صحیح بخاری سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 3456۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ بھی اگلوں ہی کے طریقے پر چلو گے۔ یہ تنبیہ ہے، اور اگر قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی اصول پر یہ اہتمام کیا ہے کہ جب یہ نئی امت اٹھائی تو اس کو اس سے پہلے جس امت کو ذمہ داری دی گئی تھی اس کی پوری سرگزشت سنا دی۔ قرآن مجید کا پہلا باب اسی سرگزشت کو بیان کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل کو اٹھایا گیا تھا، اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا، ایک بڑی ذمہ داری ان کو قومی حیثیت سے دی تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچائیں، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اپنا نظم قائم کریں۔ ان کے لیے دنیا کے بالکل مرکز میں ایک علاقے کا انتخاب کر کے اس کا اقتدار ان کو سونپ دیا تھا، تاکہ دائیں بائیں دنیا جتنی کچھ بھی آباد ہے وہ ان سے سبق حاصل کرے اور یہ دیکھے کہ اللہ کو ماننے والے، اللہ کی پرستش کرنے والے، اللہ کو معبود بنانے والے، اللہ کی بادشاہی کا اقرار کرنے والے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کس طرح بسر کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی ذمہ داری تھی جو انہیں دی گئی، لیکن وہ اس کے حقائق سے برگشتہ ہوئے، انہوں نے اس کو پس پشت ڈالا، اللہ کی کتاب کو بھی اٹھا کر دور رکھ دیا اور اپنی زندگی اپنی خواہشات کے حوالے کر دی۔ تو یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سرگزشت سنا کے یہ مقصود ہے کہ یہ بتایا جائے کہ تم سے بھی یہی اندیشے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی موقع پر صحابہ سے یہ کہا کہ اب ایک نئی امت وجود میں آئی ہے، تم سے شروع ہو رہی ہے، اس کے بعد تمہیں دیکھ کر کچھ اور لوگ ایمان لائیں گے، پھر ان کو دیکھ کر ایمان لائیں گے، نسلاً بعد نسلاً تم بھی ایک امت کی طرح دنیا میں زندگی بسر کرو گے۔ یہ خیال نہ کر لینا کہ پرانے لوگ تھے گمراہ ہو گئے، یہود و نصارہ نے غلط طریقے اختیار کر لیے، تمہارے بھی معاملات وہی ہوں گے۔ یہ انسانوں کے ساتھ مسئلہ ہے کہ وہ جس وقت پیغمبروں کے عہد سے دور ہوتے ہیں تو بتدریج اسی طرح اپنی باغ شیطان کے حوالے کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو تنبیہ کے لیے فرمایا کہ اگرچہ ایک قوم دنیا سے معزول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی سرگزشت تمہیں سنا دی، لیکن یہ خیال نہ کرنا کہ اب تم پر کوئی آفت نہیں آئے گی، تم بھی انسان ہی ہو، اس لیے متنبہ رہو گے، خبردار رہو گے، اپنا محاسبہ کرتے رہو گے تو بچے رہو گے، ورنہ جہاں سے نفس در اندازی کرتا ہے وہ بھی کرے گا، اور جہاں سے شیطان رکھنے تلاش کرتا ہے وہ بھی کرے گا، اور جو کچھ پہلوں کے ساتھ ہوا ہے تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ تم لوگ بھی اپنے اگلوں ہی کے طریقوں پر چلو گے۔ اس میں لفظ سنن استعمال ہوا ہے طریقوں کے معنی میں۔ یہ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ دنیا کی ہر زبان میں الفاظ جب وجود میں آ جاتے ہیں تو ایک ان کا عمومی مفہوم ہوتا ہے جس میں وہ استعمال ہوتے ہیں، اور اس مفہوم میں بھی وہ 2، 4، 10 معنی میں آتے ہیں، پھر وہ اصطلاح بن جاتے ہیں تو لوگوں پر اس اصطلاح کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ درا حال ہے کہ اہل زبان یہ نہیں کرتے، وہ اصطلاحی مفہوم میں بھی لفظ کو استعمال کریں گے اور اس کے لغوی مفہوم میں بھی۔ تو سنت کا لفظ ہمارے ہاں ایک خاص مفہوم اختیار کر چکا ہے۔ ہم نے جب اس کی تنقیح کی ہے تو اس کی تعریف کر دی ہے کہ دین کے وہ مستقل بذات احکام
جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پدان دیے گئے وہ سنت ہیں، لیکن یہ اس کا اصطلاحی مفہوم ہے، اصل میں طریقے کے معنی میں ہے، اور وہ طریقہ اللہ اختیار کرے تو قرآن اس کو سنت اللہ کہتا ہے، اللہ کی سنت۔ وہ پیغمبر اختیار کریں تو اس کو بھی پیغمبروں کی سنت کہتا ہے، صحابہ اختیار کریں تو اس کو صحابہ کی سنت کہتا ہے، خلفائے راشدین اختیار کریں، اس لیے کہ یہ عام زبان ہے، وہ ایسے ہی استعمال ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی پہلوں نے جو طریقے اختیار کیے وہ طریقے اچھے ہیں یا برے، اس سے قطع نظر ان کو سنت کے لفظ سے تعبیر کر دیا ہے۔ تم لوگ بھی اگلوں ہی کے طریقوں پر چلو گے، تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ سنن آیا ہے، اس سے یہاں برے طریقے مراد ہیں۔ جس سیاق میں آیا ہے وہاں یہ اچھے طریقوں کے معنی میں نہیں آیا، برے طریقے مراد ہیں، یعنی جو انہوں نے اپنی خواہشات اور تعصبات سے مغلوب ہو کر، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جو برے طریقوں کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہیں، ایک میری آپ کی خواہشات بے لگام ہو جاتی ہیں اور پھر انسان ان کا اسیر ہو جاتا ہے، ان سے چھٹکارا پانا مشکل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اپنے آپ کو نہ سنبھالے تو پھر باغ انہی خواہشات کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ تعصبات وہ تاریخ سے پیدا ہوتے ہیں، علاقوں سے پیدا ہوتے ہیں، اساتذہ سے پیدا ہوتے ہیں، مذاہب اور مکاتب فکر سے پیدا ہوتے ہیں، اپنے زمانے میں برتر قوتوں کے ساتھ تعلق سے پیدا ہوتے ہیں، غرض ہزار پہلوؤں سے انسان ان تعصبات کا اسیر بھی ہو جاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں ہیں جن سے مغلوب ہو کر کیا کرتے ہیں، دین کی تعبیر، اس کے فہم اور اس پر عمل کے معاملے میں اختیار کی، ان کو یہاں سنن کہا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل نے دین کی تعبیر کی تو بعض موقعوں پر تعبیر کا صحیح طریقہ اختیار کرنے کے بجائے، تعبیر کا صحیح طریقہ کیا ہے، وہی جس کی ابھی میں نے درس قرآن میں وضاحت کی کہ آپ لفظ کو دیکھیں، جملے کی تالیف کو دیکھیں، اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں، اور پھر اپنے پہلے سے قائم کردہ تمام تصورات کو ایک طرف رکھ کر جہاں آپ کو عبارت لے جا رہی ہے وہاں جائیں، تو آپ صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں گے، الا یہ کہ انسان کسی وقت اپنے علم کی کمی کی وجہ سے یا تدبر میں کمی کی وجہ سے غلطی کھا جائے۔ تو دین کی تعبیر اگر تعصبات سے مغلوب ہو کے کی جائے گی، خواہشات کے زیر سایہ کی جائے گی، تو اس میں بھی وہی چیز ہوگی، برے طریقے اس سے نکلیں گے۔ اس کے فہم، یعنی ہم نے کسی کی بات سنی، اس کو سمجھنا چاہا، یا بطور خود کوئی چیز دیکھی اس کو سمجھنا چاہا، اس میں بھی یہی چیز ہوگی۔ اور اس پر عمل کے معاملے میں بات ٹھیک سمجھ لی لیکن عمل کرنا ہے، عمل ظاہر ہے کہ احوال کی مطابقت سے ہوتا ہے، اس میں مشکلات بھی پیش آتی ہیں، بعض موقعوں پر رخصت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، بعض موقعوں پہ اضطرار کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ یعنی ایک بات جو دین میں کہہ دی جاتی ہے تو اس پر آپ ہر حالت میں ایک ہی طریقے سے عمل نہیں کر سکتے۔ نماز جیسی چیز کو دیکھ لیجئے، ہمیں روزمرہ پڑھنی ہوتی ہے، بلا ناغہ پڑھنی ہوتی ہے، 5 وقت پڑھنی ہوتی ہے، لیکن کوئی بیمار ہو گیا، کوئی کہیں رش میں پھنس گیا، کوئی آدمی کہیں رستے میں مقید ہو کے رہ گیا، کسی کو کوئی تکلیف لاحق ہو گئی، ہزار چیزیں ہیں، ان میں رخصت کے کیا پہلو ہوں گے، تو اس میں آدمی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ کتنی جگہ ہیں کہ جہاں یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ قبلہ کس طرف ہوگا، تو ایسے تمام موقعوں پر اجتہادی آراء قائم کرنی پڑتی ہیں۔ تو عمل کے معاملے میں بھی اگر غلطی اختیار کر لی جائے اور اس کے پیچھے خواہشات و تعصبات ہوں تو پھر راہ نہیں ملتی۔ آگے کی روایتوں سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے گی، تاہم یہاں لو سلکو جوہرہ ضبط کے الفاظ سے بھی واضح ہے، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آگے یہ بتایا ہے کہ یہ تشبیہ کیا ہے تمہاری، اس روایت میں آگے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے اس باقی حصے پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح بخاری کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم ہے 3456۔ یہ روایت میں نے پڑھ کر سنا دی تھی اور اس کے ایک حصے پر ہم نے کچھ گفتگو بھی کر لی تھی، اس کا ترجمہ پھر سن لیجئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے،
تم لوگ بھی اپنے اگلوں ہی کے طریقوں پر چلو گے۔ یہ تنبیہ فرمائی تھی کہ یہ خیال نہ کرو کہ آخری پیغمبر آ گئے ہیں، قرآن نازل ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کو انسانی تاریخ کی بہت بڑی کامیابی دی ہے، جزیرہ نما عرب میں بھی اس کا غلبہ قائم ہو گیا ہے اور اس وقت کی متمدن دنیا پر بھی اس کی بادشاہی قائم ہوئی ہے، لہٰذا اب کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ یہ خیال نہ کرو، انسان انسان ہے، اس لیے تم سے پہلوں کو بھی اسی طرح کی بادشاہی ملتی رہی ہے، ان پر بھی اللہ کی نعمتیں رہی ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کلام سے بہرہ یاب ہوئے تھے، لیکن انہوں نے علم میں بھی آلودگی پیدا کی اور عمل میں بھی۔ تو متنبع رہو، تم بھی اگلوں کے طریقوں ہی پر چلو گے، یعنی وہی کچھ ہونا ہے، وہ سب چیزیں تمہارے ہاں بھی آئیں گی، وہ تصورات پیدا ہوں گے، اس طرح کی گمراہیاں بھی در آئیں گی، انسان جن جگہوں سے بھٹکتا ہے اس کے مواقع بھی ہوں گے۔ تمہارے پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی دنیا کا قانون نہیں بدل گیا، جس امتحان پر اللہ نے پیدا کیا اس کے تمام داعیات پہلی قوموں میں بھی تھے، تمہارے اندر بھی ہیں، اس لیے وہ پیش آنے ہیں۔ تو یہ تنبیہ کا جملہ ہے کہ تمہیں بھی وہ پیش آئے گا۔ اس کو بیان کیا کہ شبرن بے شبرن و ذراعن بے ذراع، تم میں اور ان میں ایسی موافقت ہوگی گویا بالشت پر بالشت اور ہاتھ پر ہاتھ، یعنی اس طرح جیسے ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں تو ایک ایک پور مل جاتی ہے، فرمایا اسی طرح تم بھی وہی راستے اختیار کرو گے۔ انسانی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آ گئی، تمہارے ایمان لانے کے نتیجے میں انسان نہیں بدل گیا، یہ سب چیزیں ہوں گی، اور فرمایا کہ اس درجے میں ہوں گی کہ حتیٰ لو سلکوا جوہر ضب لسلکتموہ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی لازماً گھسو گے۔ یعنی یہ گویا ایک تعبیر ہے، عربوں کے ہاں چونکہ تشبیہ میں فطرت کی چیزیں ہی پیش آتی تھیں، کسی جھاڑی سے تشبیہ دے دی، پانی سے تشبیہ دے دی، اونٹوں سے تشبیہ دے دی، صحرا میں رہنے والے اس طرح کے جانوروں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں، تو گوہ کے بل میں بھی اگر تم سے پہلی قومیں کہیں گھسی ہوں گی تو تم یہ خیال کر کے کہ کیا احمقانہ حرکت ہے، گوہ کا بل بھی کوئی گھسنے کی چیز ہے، نہیں تم بھی گھسو گے۔ تو اس چیز کو بیان کیا ہے۔ قلنا یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ الیہود والنصارى، یا رسول اللہ آپ کی مراد پہلوں سے یہود اور نصارہ ہیں، یعنی انہی کی طرف اشارہ مقصود ہے یا دنیا کی باقی قوموں کی طرف؟ تو فرمایا کہ اور کون، یعنی تمہیں میں اگر توجہ دلاؤں گا تو انہی قوموں کے اعمال و افعال کے بارے میں کچھ کہہ کے توجہ دلاؤں گا جو خدا کی ہدایت سے بہرہ یاب رہے ہیں، جنہوں نے تمہاری طرح خدا کی ہدایت پیغمبروں سے پائی ہے، انہی کی داستان سنا رہا ہوں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہی طریقہ قرآن مجید نے بھی اختیار کیا ہے، چنانچہ اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے بنی اسرائیل کی تاریخ رکھ دی گئی ہے، اور خود بنی اسرائیل کو بھی ان کی تاریخ سنا کے، نصارہ کو ان کی تاریخ سنا کے یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں ایک ذمہ داری دی گئی تھی، تمہیں اللہ نے انتخاب کیا تھا، یہ انتخاب معمولی شرف نہیں تھا، تاہم تم اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ شدید تنبیہ کا اسلوب ہے، یعنی اس میں کوئی پیشین گوئی کرنا مقصود نہیں ہے، یہ بتانا مقصود نہیں ہے، یہ تو فطرت کا بیان ہونا ہی تھا، تنبیہ کرنا مقصود ہے، یعنی بچ کر رہو، اپنا خیال رکھو، ان راستوں کے بارے میں اپنا شعور بیدار رکھو، اس پر چلنے سے اجتناب کرو، یہ کہنا مقصود ہے، یعنی صرف یہ بتانا مقصود نہیں ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ نسلاً بعد نسلاً آپ کے تمام ماننے والے متنبع ہوں، ان کو وارن کرنا مقصود ہے، اور اگلوں کے انجام سے سبق لے کر ان برے طریقوں سے بچیں جو ان کے لیے خدا کے غضب اور اس کی ناراضی کا باعث بن گئے۔ ان پہلی قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے
جو تبصرہ کیا ہے قرآن مجید میں، اس میں 2 لفظ بہت اہم ہیں۔ یہود پر تبصرہ یہ ہے کہ وہ سرکش ہو گئے، یعنی انسان جب غلطی کرتا ہے تو غلطی کے ہمیشہ 2 درجے ہیں۔ ایک غلطی، خطا، کہیں پھسل گئے، انسان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کوئی خرابی پیدا کر بیٹھا، اور ایک یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر سرکشی اختیار کر لی۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے دین میں سب سے بڑا جرم سرکشی ہے، یعنی جو نظم بھی اللہ نے قائم کر دیے ہیں، اگر خاندان کا نظم قائم کیا ہے، وہاں باپ ہے، شوہر ہے، تو غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی۔ غلطی اور کوتاہی وہ چیز نہیں کہ جس پر کوئی شدت برتی جائے، لیکن سرکشی اللہ کو وہاں بھی گوارا نہیں، نہ اولاد کی طرف سے نہ بیویوں کی طرف سے۔ اسی طرح کا معاملہ ریاست کا ہے، وہاں بھی ایک نظم قائم ہوتا ہے۔ اداروں کا ہے جن میں ہم معاہدات کے تحت شامل ہوتے ہیں، اور پھر اس سے آخر میں خود اللہ تعالیٰ کا ہے، وہاں بھی تکبر، سرکشی، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب سرکشی کے جرم کا ارتکاب ہوتا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید نے بعض جرائم کی سزائیں بیان کی، مثلاً بدکاری کی سزا بیان کی، چوری کی سزا بیان کی، قتل کی سزا بیان کی، وہ سزائیں عموم میں بیان کی ہیں، لیکن جب سرکشی کا ذکر آیا ہے سورہ مائدہ میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھا ہے۔ سرکشی ناقابل معافی جرم ہے۔ تو یہود نے سرکشی کا ارتکاب کیا، سرتابی کا طریقہ اختیار کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے غضب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ غصے میں ہے، ان سے ناراض ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ نصارہ کا گناہ سرکشی کی نوعیت کا نہیں ہے، وہ اللہ کی محبت میں، اپنے پیغمبر کی محبت میں، اپنے پیغمبر کے ساتھ جو غیر معمولی معاملہ ہوا اس کی تعویل میں غلطی کر گئے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید ان کے لیے غضب کے الفاظ استعمال نہیں کرتا، یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ایک بڑی ضلالت یا بڑی گمراہی اختیار کر لی ہے۔ اسی 2 کو جمع کیا ہے سورہ فاتحہ میں، جس کی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی نہ ان کی راہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، تو یہود کی طرف اشارہ کیا ہے، نام نہیں لیا، اور نہ ان کی راہ جو راہ سے بھٹک گئے، نصارہ کا بھی نام نہیں لیا، لیکن ذکر انہی کا ہے۔ قرآن مجید کے پہلے باب میں ان صورتوں کی تقدیم کا مقصد بھی یہی ہے جن میں یہود و نصارہ سے خطاب کیا گیا ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے پہلا باب یہود سے یا نصارہ سے خطاب کا باب ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ تصویر سامنے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی افسوس ہے کہ حرف بحرف پوری ہو گئی، یعنی جو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تم بھی کرو گے، پورا ہو گیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے علماء اور رہبان نے جو رویے اختیار کیے اور اپنے دین میں طرح طرح کی بدعتیں داخل کر کے جس طرح اس کا حلیہ بگاڑا، اور ان کے حکمرانوں نے جس طرح خدا کی شریعت کو پس پشت ڈالا، اور ان کے عوام جس طرح توہمات میں مبتلا ہوئے اور مشرکانہ عقائد اور مبتدیانہ اعمال کے خوگر ہو کر رہ گئے، مسلمان بھی اسی طریقے سے ان سب جرائم کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں ہیں اپنی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیے، یہ سب حکمرانوں میں بھی نظر آئیں گی، علماء میں بھی نظر آئیں گی، صوفیہ میں بھی نظر آئیں گی۔ اس کی تفصیلات اگر کوئی شخص چاہے تو عہد رسالت کے بعد ہر دور کے علماء و مصلحین کی تحریروں میں دیکھ لے سکتا ہے۔ ہر دور میں کچھ لوگ توجہ دلاتے رہے ہیں، وہ اپنے زمانے کا نقشہ بھی کھینچتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہی نقشہ ہے جو آپ کو امام غزالی کی تصنیفات میں ملے گا، آخری دور میں شاہ ولی اللہ کی تصنیفات میں ملے گا، جو اپنے زمانے کے لوگوں کو ان کے جرائم پر متنبہ کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اس سے ہمیں متنبہ فرمایا کہ تمہیں ان سے عبرت حاصل کرنی ہے، نہ کہ ان کے راستے پر چلنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتی بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فقیل یا رسول اللہ کا فارسہ بالروم فقال صلی اللہ علیہ وسلم ومن الناس الا اولئک۔ یہ روایت صحیح بخاری سے ہے، اس کا رقم ہے 7319۔ وہی مضمون ہے جو پچھلی روایت میں گزر چکا ہے، اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت کی بات ہے جو اس سے پیچھے بھی راوی نے بیان کی اور یہاں بھی بیان ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کسی مجلس میں فرمائی ہے، کوئی خطبہ دیا ہے، جمعے کے خطبے میں کوئی بات ارشاد فرمائی، سننے والے 2 10 15 ہوں گے تو ہر شخص بیان کرتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بیان میں کچھ تضاد پیدا ہو جائے، یہ بھی ہوتا ہے کہ بیان کے مختلف پہلو سامنے آ جاتے ہیں، یعنی کسی نے ایک حصہ بیان کر دیا، کسی نے اس میں کوئی اور اضافہ تھا اس کو بھی واضح کر دیا۔ تو ایسے ہی جب عام باتیں، سنی ہوئی باتیں بیان ہوتی ہیں تو یہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اضافہ ہے جس کی وجہ سے اس روایت کو الگ سے دیکھنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ میری امت کے لوگ بھی وہی طریقے اختیار کر لیں گے جو ان سے پہلی قوموں نے کیے تھے۔ دونوں میں ایسی موافقت ہوگی گویا بالشت پر بالشت اور ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہو۔ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے، اس میں بھی یہی فرمایا تھا کہ اس خیال میں اپنے آپ کو بے خوف نہ کر لو کہ آخری پیغمبر آ گئے ہیں، قرآن جیسی کتاب نازل ہو گئی ہے، پھر یہی نہیں ہوا کہ ایک دعوت پیش ہوئی، 2 4 10 لوگوں نے اس کو مانا، اس دعوت کو اللہ تعالیٰ نے عالمی سطح کا غلبہ عطا فرما دیا ہے، اتنی بڑی سلطنت اس کے قدموں میں ڈال دی ہے کہ وہ خود تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ بن جائے گی۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد تمہارے ذہن میں اگر یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ اب لوگ وہ حرکتیں نہیں کریں گے جو اس سے پہلے کرتے رہے ہیں، تو اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا۔ انسان ہے، لہٰذا میری امت کے لوگ بھی وہی طریقے اختیار کر لیں گے جو ان سے پہلی قوموں نے کیا تھا۔ انسان کی تاریخ ایک ہی طرح سے ہے، نہ پہلے انسانوں میں کوئی خاص فرق تھا نہ اس وقت ہے۔ جو معاملات علم کی ترقی سے متعلق ہیں یا تجربے کے نتائج سے متعلق ہیں ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ انسانی رویے، انسان کی عادات اور انسان کی فطرت وہ ناقابل تغیر ہے، وہ اسی طرح چل رہی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو قرآن پڑھیں گے، وہ لوگ جو میری امت میں ہونے کو اپنے لیے باعث شرف سمجھیں گے، وہ لوگ جو میرے صحابہ سے دین سیکھیں گے اور نسلاً بعد نسلاً اس کو منتقل کریں گے، ان میں بھی وہ خرابیاں آئیں گی جو اس سے پہلی قوموں میں آئیں ہیں، اور اس طرح آئیں گی جیسے تم نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، یعنی بالکل اسی طریقے سے وہ بھی گمراہیاں اختیار کریں گے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، جس طرح فارس اور روم کے لوگ ہیں، یہ فارس اور روم کے لوگ کہا، پیچھے یہود و نصارہ کا ذکر تھا، اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ جو بات بیان کی جاتی ہے وہ کبھی لوگ لفظوں میں ایک طرح سے ادا کر دیتے ہیں، کبھی دوسری طرح سے ادا کر دیتے ہیں۔ یہود و نصارہ میں فارس اور روم کی تعبیر تو نہیں ہو سکتی، روم کی تو مسیحیوں کے لیے بالکل ٹھیک ہے، نصارہ کے لیے اس لیے کہ اس وقت رومی سلطنت نصارہ ہی کے پاس تھی، لیکن فارس تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سوال وہ بھی کیا گیا ہوگا، یہ بھی کیا گیا ہوگا، کسی نے اس کے اس پہلو کو بیان کر دیا کہ یہ تو وہی طریقے ہوں گے نا غالباً جو یہود و نصارہ نے اختیار کیے ہیں، اور کسی نے شاید فارس کے مجوس کا حوالہ بھی دے دیا ہو۔ تو فارس کے مجوس یعنی فارس میں کن لوگوں کی حکومت تھی؟ وہ نہ یہودی تھے نہ مسیحی تھے، ایران میں مجوسی تھے، زرتشت کے پیرو، یعنی فارس کے مجوس اور روم کے مسیحی کا فارس و روم سے صحابہ کی مراد یہ ہے، ان کے پاس یہ سلطنتیں تھیں، ان سے وہ بہت واقف تھے۔ تو میں نے اس پر لکھا ہے کہ اس سے اشارہ نکلتا ہے کہ مجوس بھی
اگرچہ ثنویت، آتش پرستی اور دوسری مشرکانہ بدعتوں میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن اصلاً کسی پیغمبری کے پیرو تھے۔ یعنی رسول اللہ کے اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلاً ان کے ہاں بھی کسی پیغمبر ہی کی دعوت یہ صورتیں اختیار کر گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر مسیح علیہ السلام جیسی غیر معمولی شخصیت کے پیرو ان کو خدا کا بیٹا بنا کے ہر طرف سیدہ مریم کی اور ان کی تصویریں لگا سکتے اور اسی بنیاد پر صلیب اٹھائے پھرتے ہیں، تو کیا بعید ہے کہ یہ آتش پرستی اور یہ یزداں اور یہ اہرمن کے تصورات جو مجوس کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی اسی طرح سے وقت کے ساتھ پیدا ہو گئے۔ انسان جب اپنے مذہب کو سمجھنا شروع کرتا ہے اور اس میں اہل علم پیدا ہوتے ہیں تو بعض موقعوں کے اوپر جو خاص طرح کے کلامی مباحث یا فلسفیانہ مباحث پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر لوگ ایک نئی دنیا بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ان کے ہاں بھی بن گئی۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کی سزا کے معاملے میں ان پر اسی قانون کا اطلاق کیا جس کا حکم قرآن میں اہل کتاب کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ سوال پیدا ہوا تھا صحابہ کے سامنے کہ اہل کتاب کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے کہ ان کو موت کی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ وہ جہاں جہاں بھی ہوں گے محکومی کی سزا دی جائے گی انہیں، جس کو قرآن نے سورہ توبہ میں بیان کیا ہے۔ تو مجوس پر کس کا اطلاق ہوگا؟ یعنی بظاہر تو وہ اس طرح اہل کتاب نہیں ہیں۔ تو صحابہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا تھا کہ سنو بہم سنت اہل الکتاب، ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو اہل کتاب کا معاملہ ہے، تو انہوں نے گویا ان کو انہی کے مشابہ قرار دیا۔ تو رسول اللہ نے یہاں بھی وہی فرمایا کہ من الناس الا اولئک، یعنی ان کے سوا اور کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہی پیغمبروں کی امت ہے۔ مراد ہے اس جملے سے یہی پیغمبروں کی امت ہے۔ مجوس کو لے لو، یہود کو لے لو، نصارہ کو لے لو، یہ میں انہی کی تمثیل بیان کر رہا ہوں۔ گویا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ تم پہلوں ہی کی پیروی کرو گے، تو لوگوں نے پوچھا کہ پہلے کون؟ یہود، نصارہ، یہ فارس کے لوگ، یہ روم کے لوگ؟ تو آپ نے فرمایا اور کون؟ یعنی یہی تو ہے، یہی تاریخ ہے جو تمہارے سامنے ہے۔ انہی کے بارے میں تمہیں توجہ دلا رہا ہوں کہ ان کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئیں، جس طرح انہوں نے اپنے دین کی غلط تعویلات کیں، جس طرح باہر کے اثرات قبول کیے، یہ جو باہر کے اثرات ہیں، یہ کبھی تورات کو پڑھیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے بارے میں تنبیہ کی تھی کہ تم ایک سادہ فطری دین پر ہو، یہ فطرت کے اصولوں پر کھڑا ہے، اس کا استدلال بھی بالکل فطری ہے، لیکن باہر سے جو چیزیں آئیں گی وہ فلسفیانہ ہوں گی، وہ صوفیانہ ہوں گی۔ یہ دونوں چیزیں لازماً حملہ آور ہونی ہیں۔ جب ہوں گی یہ ایسے عقائد اور ایسے نظریات پیدا کر دیں گی کہ ہر چیز اپنی جگہ سے ہل جائے گی۔ تو تورات میں اس پر بہت تنبیہ کی گئی ہے، اور انبیاء کے صحیفوں میں بھی۔ اور ہمارے ہاں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اگر غور کریں تو باہر کی اسی طاقت سے ہوتی ہیں، بڑی خرابیاں، پھر اس کے بعد جہالت اسے شرک کی دوسری صورتوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شداد بن اوس حدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَيَحْمِلَنَّ شِرَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى سُنَنِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حَسْبَ الْقُزَّةِ بِالْقُزَّةِ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اس کا رقم 17135 ہے۔ اس میں کوئی نئی بات بیان نہیں ہوئی، بس سادہ ترجمہ سن لیجئے، اس کے تمام پہلوؤں کی وضاحت میں پیچھے کر چکا ہوں۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے اشرار لازماً وہی طریقے اختیار کریں گے جو اہل کتاب کے ان لوگوں نے اختیار کیے تھے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے تیر کے پر پر ایک دوسرا پر رکھ دیا جائے۔ مختلف مثالوں سے حضور نے واضح کیا ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیان کرنے والوں نے اپنے طور پر اپنے لفظوں میں اس کو
مختلف طریقوں سے بیان کر دیا۔ وہی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ مختلف موقعوں پر کہی گئی ہو، اور کبھی اس میں بالشت پر بالشت کہا گیا ہو، کبھی تیر پر تیر کہا گیا ہو، لوگوں نے اس کو بیان کیا۔ مدعا وہی ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ اس سے یہ اندازہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب لوگ بات کو بیان کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ کس طرح اس میں لفظی تبدیلیاں بھی کر دیتے ہیں۔ یہ پچھلی روایتوں میں بھی ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد اب اگلی روایت اس سلسلے کی، بلکہ اس سلسلے کی آخری روایت مسند طیالسی سے ہے۔ اس کا رقم ہے 1443۔ عن ابی واقد اللیثی قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحنین ونحن حدیث عہد بکفر فمررنا علی شجرۃ یضع المشرکون علیہا اسلحتہم ویعکفون حولہا یقال لہا ذات انواط فقلنا یا رسول اللہ اجل لنا ذات انواط کما لہم ذات انواط فقال اللہ اکبر قلتم کما قال اہل الکتاب لموسیٰ علیہ السلام اجل لنا الہا کما لہم آلہہ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ انکم سترکبون سنن من کان قبلکم سنتا سنہ۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی مکہ فتح ہو گیا تھا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اس موقع پر ایمان لائے۔ حنین میں جنگ بھی ہوئی تھی جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لوگ رہ گئے تھے، باقی سب چھوڑ گئے، اور جس میں خود رسول اللہ نے اپنا گھوڑا یا اونٹ آگے بڑھایا اور یہ کہا تھا کہ انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں وہی عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں پیغمبر ہوں، لوگ چلے گئے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تو بہت شان کے ساتھ آپ نے فرمایا اور اللہ نے اس میں فتح عطا فرمائی بعد میں۔ تو یہ اس موقع کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ابھی نئے نئے کفر سے نکل کر اسلام کی طرف لائے تھے، یعنی 2-4 روز ہی ہوئے تھے ابھی ایمان لائے ہوئے، کہ ہمارا گزر ایک درخت کے پاس سے ہوا جس پر مشرکین اپنے اسلحے لٹکا دیتے اور اس کے گرد پرستش کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی درختوں کی پرستش ہوتی رہی ہے، یعنی جس طرح اجرام فلکی میں لوگوں نے دیوی دیوتا تلاش کیے، درختوں میں بھی، خاص طور پر صحراؤں میں درخت سورج سے بھی بڑی نعمت بن جاتا ہے، تو لوگ درختوں کو بھی معبود بنا لیتے۔ پیپل کی پرستش تو یہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی عام چیز ہے۔ آپ کی بھگت کبیر کے دوہے تو سنے ہی ہوں گے، پپل پوجن میں چلی کل اپنی دی لاش، پپل پوجت ہر ملے ایک پنتھ دو کاج۔ تو یہ یہاں جو درخت پوجے جاتے ہیں ان میں پیپل بھی ہے، اور ان کے ہاں بھی ایک درخت تھا ایسا، اس پر یہ اسلحے لٹکا دیتے تاکہ جنگ ہونی ہے۔ تو جیسے ہمارے ہاں دیکھا ہوگا بعض درختوں پر لوگوں نے طرح طرح کے رنگ کے کپڑے باندھے ہوتے ہیں، تو یہ لٹکا دیتے اور پھر اس کے گرد بیٹھ جاتے اور دعائیں کرتے تاکہ جنگ میں کامیابی ہو۔ ہمارا گزر ایک درخت کے پاس سے ہوا جس پر مشرکین اپنے اسلحے لٹکا دیتے اور اس کے گرد پرستش کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ اسے ذات انواط کہا جاتا تھا، اس درخت کا نام یہ تھا۔ چنانچہ ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جس طرح ان کا ذات انواط ہے، آپ ہمارے لیے بھی اسی طرح کا ایک ذات انواط ٹھہرا دیجیے۔ یعنی ابھی ایمان لائے ہیں نئے نئے، اللہ کے پیغمبر کی ساری دعوت کیا ہے؟ توحید، اور وہ ذات انواط دیکھا تو کہا کہ ابھی جنگ ہونی ہے، ہم بھی میدان میں اتر رہے ہیں، تو اب ہمارے پاس بھی کوئی ذات انواط ہو جس کے اوپر ہم بھی اسلحے لٹکا کے ذرا دعا کر لیں تاکہ اس کے نتیجے میں جیت جائیں۔ چنانچہ ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جس طرح ان کا ذات انواط ہے، اب ہمارے لیے بھی اسی طرح کا ایک ذات انواط ٹھہرا دیجئے۔ آپ نے یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر، تم نے تو وہی بات کہہ دی جو اہل کتاب نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ جس طرح ان کے معبود ہیں اسی طرح ایک معبود ہمارے لیے بھی بنا دو۔ وہ جب انہوں نے کہا تھا کہ اس بچڑے کو معبود بنا دیں،
تو رسول اللہ نے اس کا حوالہ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ بھی اپنے اگلوں ہی کے راستے پر چلو گے، اس طرح کہ ان کا ایک ایک طریقہ اختیار کرتے جاؤ۔ تو اس سے یہ پس منظر بھی معلوم ہوا کہ جو ہم پیچھے روایتیں پڑھتے رہے ہیں وہ اسی طرح کے موقعوں پر ارشادات ہیں۔ یہاں بھی دیکھیے وہی بات آپ نے فرمائی، انہوں نے اس کو اجمال سے نقل کر دیا ہے، ممکن ہے اسی موقع پر وہ ساری مثالیں بھی دی ہوں اور یہ بتایا ہو کہ یہ کیا احمقانہ باتیں تم کرتے ہو، اور تنبیہ کی ہو کہ اگر میرے سامنے اس وقت یہ ہو سکتا ہے، اور بنی اسرائیل جو پیغمبروں کے اولاد ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے بعد، فرعون کو غرقاب ہوتے دیکھنے کے بعد صحرا میں آتے ہی پہلا مطالبہ وہی کر سکتے ہیں، تو پھر یہ اپنے بارے میں بھی خیال نہ کریں کہ یہ بالکل محفوظ رہیں گے۔ کچھ نہیں پتہ چلتا کہ انسان کب شیطان کی گرفت میں آ جائے۔ تو شیطان کی گرفت میں انسان کے آنے کے راستے تبدیل ہو جاتے ہیں، بات نہیں بدلتی۔ یعنی ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک چیز کی غلطی واضح کر دی جاتی ہے تو انسان اسی غلطی کے لیے ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ چلیے اگر فرشتے دیوی دیوتا نہیں ہیں، حالانکہ غور کریں تو فرشتے زیادہ مستحق ہیں کہ لوگوں نے اگر معبود بنانا ہے تو ان کو بنائیں، وہ تو فی الواقع اللہ کے حکم کے تحت نظم چلا رہے ہیں۔ انسان خیال کرتا ہے کہ نہیں، فرشتوں کے بارے میں تو قرآن نے بتا دیا نا کہ ان کو دیوی دیوتا نہیں بنانا، تو چلیے ہم کچھ کتب بنا لیتے ہیں۔ یہ انسان کی بدقسمتی ہے۔ تو حضور نے کہا کہ یہی ہوگا۔ اس سے پہلے کہ اہل کتاب یہی بات اپنے پیغمبر سے کہہ رہے تھے، اور تم بھی، میں سامنے موجود ہوں اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات ٹھہرا دیجئے، ہم بھی اپنے اسلحے اس پر لٹکائیں اور اس کے گرد بیٹھ کر یہ مراسم عبودیت پورے کر لیں۔ تو یہ مراسم عبودیت، یہ پرستش، یہ دھاگے لٹکا دینا، یہ اس طرح کی دعائیں کرنا، یہ نظر نیاز پیش کرنا، یہ سب اصل میں کیا ہے؟ یہ وہی مشرکانہ توہمات کے تحت پیدا ہونے والے مراسم ہیں۔ ہمارے دین کی بنیاد صرف اور صرف توحید ہے، اور اس میں تمام مراسم عبودیت اللہ کے لیے خاص ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔